اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قیامت جو قرآن مجید کا 75 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلکہ انسان اپنا حال خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ انسان خود اپنے اعمال پر گواہ ہے، کیونکہ وہ خود اپنے اعمال کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس لیے حقیقتاً انسان اپنے بارے میں کوئی خبر سننے کا محتاج نہیں ہے، بشرطے کہ انصاف سے کام لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے، ہر ایک اپنی اپنی نیکی کو تو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور اپنی برائی کو دوسروں سے چھپاتا ہے، مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یعنی اپنی حالت پر غور کرتا ہے، تو خوب سمجھتا ہے کہ میں جیسا خود کو ظاہر کر رہا ہوں ویسا ہوں نہیں، اور قیامت میں ہر شخص پر اس کے اعمال کا حساب کتاب اس قدر واضح ہوگا کہ قرآن میں فرمائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، یعنی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، آج تو خود اپنا حساب کرنے یا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ من لا یعذر الفقی میں لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا بیماری کا معیار کیا ہے جس پر روزے کا افطار یا روزانہ رکھنا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی حالت پر سب سے زیادہ آگاہ ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بس آپ علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 15 یہ ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، ترجمہ یہ کہ چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرم کو اس کے جرائم بتانا اس لیے ضروری ہوگا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں، ورنہ ہر انسان خود جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بتائے جانے کا محتاج بھی نہیں ہے، کیونکہ جس نے زندگی بھر جھوٹ بولا ہے، حرام کمایا ہے، لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے، یہ اسے خود معلوم ہے کہ وہ جھوٹا حرام خور دھوکے باز ہے۔ یہ گمراہ آدمی ہزاروں دلیلیں پیش کر کے یہ تو ثابت کر سکتا ہے کہ اس کا کفر، شرک، انکار حق درست ہے، مگر وہ خود اپنے دل میں اپنی گمراہی کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اگر آدمی خود جانتا ہے کہ اس نے کس کس پر کتنا ظلم کیا، کس کس کا کیا کیا حق مارا، کس کس کو کس کس طرح بدنام کیا، کس کس کی عصمت خراب کی، دھوکہ دیا، کن کن ناجائز طریقوں سے مال کمایا، ہر مجرم، ہر کافر، ہر منافق، ہر فاسق، ہر فاجر قیامت کے دن بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہوگا کہ وہ کس حیثیت سے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ آیت نمبر 16 یہ ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو اس کے قرآن کے ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی سے یاد کر لیں۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، انا علینا جمعہ وقرآنہ، ترجمہ یہ ہے حقیقتاً اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 18 یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ترجمہ یہ ہے کہ لہذا جب ہم اسے پڑھوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے، یا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیے۔ یہ جو ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تشریح یہ لکھی ہے بخاری مسلم میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے سننے کے بعد اور وہی سننے کی پوری طاقت اور عادت نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف رہتا تھا کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام جو سن رہے ہیں وہ بن عین آپ کو یاد رہے گا یا نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنتے ہی اس کو یاد کرنے کی کوششیں فرماتے۔ اسی لیے کلام کو توڑ توڑ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ بعد میں ٹھیک ٹھیک من عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھوا دینا خود ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک لفظ بھی نہ بھولیں گے، نہ کسی قسم کی کوئی غلطی فرمائیں گے۔ جس درس کے دوران کوئی استاد سلسلہ کلام کو توڑ کر اپنے کسی شاگرد سے کوئی بات کہتا ہے، اسی طرح یہاں بھی سلسلہ کلام کو توڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہیں، اس لیے ان آیات کو بے جوڑ نہ سمجھا جائے۔ غرض اس آیت کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو یاد رکھنے کا اس قدر شوق اور عشق تھا کہ جب وہی لا کر فرشتہ قرآن سناتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے۔ خدا نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 2، دوسری تفسیر یہ ہے کہ شب قدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے پورا قرآن مل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلد پہنچانے کے لیے بعض دفعہ نزول تدریجی سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جاتے تھے۔ خدا نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہر آیت کو بعد میں حسب الحکم تلاوت فرمائیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ان آیات کے مخاطب گناہ گار لوگ ہیں جو قیامت میں اپنے نامہ اعمال پڑھ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جلدی جلدی نہ پڑھو، سرسری نہ گزرو۔ مگر اس تفسیر کو بہت کم مفسرین نے مانا ہے۔ پہلی دوسری تفسیریں زیادہ درست مانی ہیں۔ اور تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان آیات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت مکمل سکوت فرماتے تھے جب وحی نازل ہو جاتی تھی، اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تھے پھر تلاوت شروع فرماتے تھے۔ تفسیر کبیر میں اور تفہیم القرآن میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کے ذیل میں لکھا ہے کہ پس جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا بلکہ خدا کی طرف سے خدا کا کلام ہوتا تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے فرمایا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔